ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے صحت مندوں پہ، یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور اس کا مرض ایسا ہے جس کی بنیاد پہ اسے روزے رکھنے میں اتنی دقت ہوتی ہے کہ اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے یا شدید نقصان ہو، اور یہ خود اپنے تجربے سے ثابت ہو یا معتبر ڈاکٹر کے مشورے سے ثابت ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے معاف ہو گئے، بلکہ فعدۃ من ایام اخر، کہ رمضان کے بعد پھر اور دنوں میں باقاعدہ وہ روزے جو چھوٹے ہیں انہیں شمار کر کے، حساب کر کے، گنتی کر کے رکھے کہ اتنے روزے چھوٹے ہیں اور پھر اس کی قضا کرے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے بعد جو قضا کے دن ہیں وہ پورا سال ہے سوائے 5 دنوں کے، کہ 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے، عید کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق کے دن، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبادت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج، بلکہ عبادت ہے اللہ کی بات ماننا۔ اللہ جو فرما دے اسی کو کرنا عبادت ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ روزے جیسی عظیم عبادت، لیکن اگر یہ روزہ عید کے دن رکھتے ہیں تو حرام ہے۔ اسی طرح یہ نماز عظیم عبادت اگر زوال کے وقت پڑھتے ہیں، ان 3 اوقات میں پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں۔ تو اصل اللہ کی بات کو ماننا اور اس کا مزاج بننا یہ ہے عبادت۔ تو جو لوگ بیمار ہوں، چاہے وہ مرض ان کا جو ہے وہ عارضی ہو یا دائمی ہو، ان کے لیے باقاعدہ چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کریں۔ اگر دائمی مریض ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بہت سے امراض ایسے ہیں کہ روز بروز انسان گھٹتا جاتا ہے اور قوت گھٹتی جاتی ہے اور صحت گرتی جاتی ہے اور پھر رکھنے کے امکانات نہیں ہیں، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گا، ایک روزے کے بدلے فدیہ دے گا، اور وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ چاہے تو فقیر یا مسکین کو کھانا کھلا دے، یا یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ اسے دے دے، تو اس سے فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ مرض میں جہاں مردوں کے امراض شامل ہیں، ایسے ہی عورتوں کے بھی امراض ہیں۔ عورتوں میں خاص طور پہ 2 قسم کی عورتیں، جو ایک تو وہ عورتیں جو ان کو دورانیہ آتا ہو، جو ایام خاص آتے ہیں، ان ایام میں روزے نہیں رکھے گی وہ، بلکہ بعد میں اس کا قضا کرے گی، لیکن ان جو ہے دنوں کی نماز جو ہے وہ معاف ہے۔ چونکہ نماز مستقل ہے، روزہ جو ہے عارضی چیز ہے، چند روز کے ہے، اس لیے وہ خواتین جو ایام میں ہوں، جن پیریڈ گزر رہے ہوں، ان کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ قضا کریں گی۔ عورتوں میں وہ عورت جو حاملہ ہو، اور ایسی حاملہ ہو کہ اس حمل کو یا اس حاملہ کو، عورت کو، جنین کو یا بچے کو اگر معتبر ڈاکٹر کے ذریعہ یہ رائے ہے کہ روزہ رکھنا نقصان کرے گا، تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں پھر وہ قضا کرے۔ اسی طرح وہ خاتون جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، اگر تجربے سے اور ڈاکٹر کی رائے سے یہ بات طے ہے کہ وہ دودھ پلانا اگر پلانے کے دوران اگر روزہ رکھے گی تو وہ اس کے لیے اور بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ تو مریض جو ہے، بیمار جو ہے، اور بیمار کی جتنی شکلیں ہیں وہ اس کی تفصیلات ہیں، تو ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بعد میں پھر وہ اس کی قضا کریں۔ اسی طرح او علی سفر، دوسری وجہ ہے کہ آدمی مسافر ہو۔ مسافر یعنی شرعی مسافر۔ شرعی مسافر کا مطلب
48 میل کی دوری کا فاصلہ اس نے طے کیا، سفر کیا، یعنی 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ اس کی مقدار بنتی ہے۔ اگر یہ شرعی سفر کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ اس میں چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بیماری کی حالت ہو یا سفر کی حالت ہو، اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے اور جنگ کے موقع پہ دیکھا کہ ایک صاحب کو لوگ کچھ پنکھا کر رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے روزے دار ہے اور جو ہے بے ہوش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایسا سفر ہو یا ایسا مرض ہو جس میں روزہ رکھنا نقصان دہ ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر مرض اور سفر کے باوجود روزہ سہا لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے امت اسلامیہ میں خیر عطا فرمائے، اور وہ مقامات یا چاہے وہ کہیں ہو جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے، یعنی اس نابود کرے اور مظلومین کی مدد کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔